اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی یہ ویڈیو سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور برکات پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹرز بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دے دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھیراپیز شروع ہو چکی ہیں۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا ہے اور سنا ہے۔ جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ رب العزت کا کلام سب سے بہتر کر سکتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جن میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی برکات اور فیوز سے بے شمار لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اس سے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے، اور فرمایا جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی نکالنا۔ اس سورت میں اللہ رب العزت کی صفات ہیں اور اس سورت کو الشفا بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس سورت سے دم جھاڑا کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک حاکم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورہ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہمیں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کی اور صحیح معنوں میں سورہ فاتحہ کی برکات اور فیوز سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔